ان کی ضد کا یہ صرف ایک نتیجہ تھا۔ ان کی شب و روز نگرانی کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کیا کر گزریں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی آنکھوں اور ان کے دماغ کو دہکتے ہوئے انگاروں کی جستجو تھی، تاکہ وہ ان پر پا بے رہنا چل سکیں۔ ان کا چڑچڑا پن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، جیسے وہ ڈاکٹروں اور اپنے اعزاء سے اپنے روح بصحت ہونے کا انتقام لے رہے ہوں۔ ان کا طرز عمل بسا اوقات ان سے مجھے بھی برداشتہ خاطر کر دیتا تھا، اور یہ دیکھ کر ان کے درجنوں دوستوں اور مداحوں کو بھی سخت حیرت ہوتی تھی جو ان کی عیادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ بعض لوگ چاہتے تھے کہ انہیں کسی اور بستر پر منتقل کر دیا جائے، کیونکہ اسی پر چند سال قبل اختر شیرانی کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ کچھ لوگ تو سرے سے وارڈ ہی بدل دینے کی رائے دیتے تھے، کیونکہ اسی وارڈ میں منٹو ماموں کے دیرینہ دوست مولانا باری نے دم توڑا تھا۔ میری دل برداشتگی کا سب سے بڑا سبب میرا یہ اندیشہ تھا کہ انہوں نے شراب نوشی پھر شروع کر دی تو ان کو موت کے منہ سے نکالنے کی یہ تمام جد و جہد اکارت جائے گی۔ اس کی مجھے کوئی خاص امید تو نہ تھی، لیکن میں بالکل مایوس بھی نہیں ہوا تھا، اور صرف چند مہینوں کے اندر ان کے نام نہاد دوستوں نے ان کو قائل کر دیا کہ وہ اتنے مہلک مرض میں مبتلا ہی نہیں ہوئے تھے، یا ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان کے بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی تھی، اور منٹو ماموں دوبارہ شراب پینے لگے۔ اپنی شفایابی کے بعد انہوں نے پہلی بار شراب پی تو مجھے اس کا فوراً پتہ چل گیا، حالانکہ وہ شد و مت سے انکار کرتے رہے۔ یہ بھی ان کی ایک پرانی عادت ہے، وہ وسکی یا جن کا ایک جام بھی پی لیں تو ان کا چہرہ اس کی غمازی کر دیتا ہے، لیکن وہ اس خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ وہ شراب پی کر کبھی نہیں بہکتے۔ ان کی اس جسمانی معذوری کا ان کے سامنے مبہم سا بھی اشارہ کر دیا جائے تو ان کے پندار کو ٹھیس لگ جاتی ہے۔ کاش وہ محسوس کر سکتے کہ شراب ان کے لیے کتنی مضر ثابت ہو رہی ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ان کی صحت کے مقابلے میں ان کی شخصیت کو اس نے کہیں زیادہ برباد کیا ہے۔ 7-8 برس بھی نہیں ہوئے جب میں ان کی خانگی زندگی دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ اتنے سکھ اور چین سے شاید ہی کسی کے دن بسر ہوتے ہوں۔ ان کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ کر یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میز پر کیا ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی کشش ان کی بزلہ سنجی اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے والے اعزاء احباب کے قہقہوں میں ہوتی تھی۔ بمبئی میں ان کے پاس جو فلیٹ تھا وہ نہ تو بہت بڑا تھا نہ بہت چھوٹا، لیکن اس میں مہمانوں کا ہمیشہ ہجوم ہوتا، کیونکہ وہ ان کی دل کھول کر خاطر مدارات کرتے تھے۔ مسحریوں کی تعداد سے اگر مہمان زیادہ ہو جاتے تو منٹو ماموں فرش پر اپنا بستر سب سے پہلے بچھا دیتے۔ کبھی کبھی تو مہمانوں کی اتنی کثرت ہوتی کہ فرش پر بھی جگہ باقی نہ رہتی، اور منٹو ماموں رات لکڑی کے ان تختوں پر گزار دیتے جو بیت الخلاء کے راستے میں چھت کے نیچے لگے ہوئے تھے۔ منٹو ماموں اپنے اس ایثار کا کسی سے ذکر تک نہ کرتے، نہ ان کی صابر بیوی کی زبان پر کبھی حرف شکایت آتا۔ یہ تمام انتظام اس خوش اسلوبی سے کیا جاتا کہ ہر شخص اسے بے چونو چرا قبول کر لیتا۔ ان کی نئی شخصیت کو سب سے پہلے میں نے کھانے کی میز پر بے نقاب دیکھا۔ وہ شام کو عموماً شراب پیتے تھے اور رات کے کھانے کے وقت تک بہکنے لگتے تھے۔ وہ دوسروں کے لیے مکلف ہونے لگتے، بلکہ آمادہ پیکار تک ہو جاتے۔ شاید ہی کوئی ایسی شام گزرتی کہ ہم میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھونک نہ ہوتی ہو اور ہم ایک دوسرے سے خفا نہ ہو جاتے ہوں۔ ان سے میرا یہ مطالبہ شاید واجب بھی نہیں تھا کہ وہ مخمور ہونے کے بعد بھی آپے سے باہر نہ ہوں۔ بمبئی جا کر شام کا تصور ہی میرے لیے محیب ہو جاتا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گا کہ شراب سے مغلوب ہو جانے والی شخصیت منٹو ماموں کا بحروب بھرے۔ اس کا صرف یہی علاج تھا کہ میں ان سے شام کے وقت ملاقات سے گریز کروں، اور میں کرتا بھی یہی تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہم لاہور میں قریب قریب ایک ہی مکان میں رہنے لگے۔ وہ پہلی منزل پر رہتے ہیں اور میں دوسری منزل پر۔ ہمارے فلیٹ ایک راستے کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی ہیں۔ پاکستان آ کر ان کے لیے شراب سے گریز بہت مشکل ہو گیا۔ شراب کی ایک دکان کے قریب کی وجہ سے ان کے لیے یہ بھی ممکن ہو گیا کہ وہ دن بھر شراب پیتے رہیں۔ دکان تک پہنچنے کے لیے انہوں نے ایک خاص راستہ نکالا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ کسی اور کو اس کا ہرگز علم نہیں۔ وہ دن میں کئی بار غسل خانے میں جاتے، دروازہ بند کر کے زور سے چٹخنی لگا لیتے، نل کھول دیتے اور مکان کا عقبی دروازہ چپکے سے کھول کر گلی ہی گلی شراب کی دکان میں پہنچ جاتے۔ ایک بار غسل خانے سے واپس آ کر انہوں نے
جنرل رومیل کی حکمت عملی اور فوج آرائی کا ذکر چھیڑ دیا۔ ان کا انداز بیان اتنا عمدہ تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے جرمن کمانڈر کی سرگرمیوں کا نقشہ پھر گیا، جیسے العالمین کے مارکے سے پہلے وہ ٹینک پر بیٹھا ہوا خفیہ طور پر دشمن کے اڈوں کا سراغ لگا رہا ہو۔ پنجاب میں امتناع شراب نوشی کے بعد شراب کی وہ دکان تو بند ہو گئی، لیکن منٹو ماموں کی حیات میخاری میں غسل خانے کو وہی اہمیت حاصل رہی۔ وہ اپنی بوتل عموماً وہیں چھپا کر رکھتے تھے اور 20-25 منٹ کے بعد وہاں جا کر ایک گھونٹ چڑھا لیتے تھے۔ ایک بار میں نے کموڈ کے پیچھے چھپی ہوئی بوتل دیکھ لی۔ اسے دیکھ کر مجھے ان کی حالت پر بڑا افسوس ہوا، کیونکہ ہوش اور فرزانگی کے عالم میں منٹو ماموں اصول صحت سے زیادہ کسی چیز کو اہم نہیں سمجھتے۔ ان کے دودھ کی طرح سفید اور صاف شفاف کرتے پائجامے نے ضرب المثل کی حیثیت حاصل کر لی ہے۔ ان کی تحریر بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ ٹائپ رائٹر کو اچھی طرح جھاڑے پوچھے بغیر اس پر ایک حرف بھی ٹائپ نہیں کرتے۔ وہ سستے اور دھبے دار کاغذ پر لکھنا کبھی گوارا نہیں کرتے۔ کسی ایسی پلیٹ یا گلاس کو چھونا تک پسند نہیں کرتے جو بالکل صاف اور بے داغ نہ ہو، بلکہ ضرورت ہو تو وہ اسے خود ہی دھو لیتے ہیں۔ لیکن وہی منٹو ماموں ایسی بوتل منہ سے لگا کر شراب پی لیتے تھے جو ٹپکتے ہوئے فلش کموڈ کے پیچھے رکھی ہوتی تھی۔ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب مجبوری حد سے زیادہ ہو۔ ان کا جب یہ حال ہو گیا تو ہم نے دن میں بھی ملنا چھوڑ دیا، اور کبھی کبھی تو ہفتوں ہم ایک دوسرے کی صورت تک نہ دیکھتے۔ مجھے ان کی تمام سرگرمیوں کا پوری طرح علم تھا، اور ان کی نوعیت ایسی تھی کہ انہیں سن کر ہر شخص کا خون ابلنے لگتا۔ وہ انتہائی غیر ذمہ دار اور غیر معقول ہو گئے تھے۔ انہیں رات کو بالکل بھی نیند نہیں آتی اور ہر آدھ گھنٹے بعد چسکی لگانی پڑتی۔ وہ بے اندازہ شراب پیتے تھے، لیکن اس کا خیال رکھتے تھے کہ بوتل ایسے وقت نہ ختم ہو جب نئی بوتل نہ مل سکے۔ لیکن وہ کوئی دوا تو تھی نہیں کہ اس پر خوراک کے نشان لگا لیتے، اس لیے کبھی کبھی ان کا اندازہ غلط ہو جاتا اور انہیں آدھی رات کو معلوم ہوتا کہ بوتل خالی ہو چکی ہے۔ اس پر گھر میں ایک قیامت صغریٰ بپا ہو جاتی۔ وہ اتنا شور مچاتے کہ ایک ایک کر کے ہر شخص جاگ اٹھتا۔ وہ اپنی بیوی پر برسنے لگتے اور ان پر الزام لگاتے کہ انہوں نے بوتل تلاش کر کے شراب نالی میں پھینک دی ہے تاکہ وہ جلد ختم ہو جائے۔ کبھی رات گئے ان کے سگریٹ ختم ہو جاتے اور ہر 10 منٹ کے بعد ملازم کو پکارتے اور اسے حکم دیتے کہ بازار جا کر سگریٹ لے آئے۔ جب وہ آ کر یہ جواب دیتا کہ سگریٹ کی تمام دکانیں بند ہو گئی ہیں، تب بھی وہ خاموش نہ ہوتے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے جا کر سگریٹ لے آنے کے لیے کہتے رہتے۔ اس کا سلسلہ یوں ہی دیر تک جاری رہتا، یہاں تک کہ ناتوانی کے باعث ان کی آنکھ جھپک جاتی یا ان پر سکتے کا سا عالم طاری ہو جاتا۔ رات کے سناٹے میں ان کا بے ربط اور بے ہنگم شور و غل بڑا ہولناک اور مہیب معلوم ہوتا تھا۔ پہلے تو دونوں گھروں کے تمام لوگ ان کے فلیٹ میں جمع ہو جاتے اور انہیں سمجھا بجھا کر ان سے سو جانے کو کہتے، لیکن جب اس کا کوئی فائدہ نظر نہ آیا تو ہر شخص نے تھک ہار کر ان کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ ان کی رات گئے کی چیخ پکار اسی طرح جاری رہی۔ دونوں گھروں کے تمام لوگ بدستور بیدار ہو جاتے، لیکن اب ایک بھی آدمی اپنے بستر سے نہ اٹھتا۔ ہم لیٹے ہی لیٹے سب کچھ سنتے رہتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ ہمارے دلوں کو کوئی اپنے پیروں سے روند رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں رہ رہ کر صرف ایک خیال آتا تھا، یہ اذیت آخر کب ختم ہوگی؟ دوسروں کے متعلق تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے لیے یہ اذیت آج تک ختم نہیں ہوئی۔ جب وہ ہسپتال میں تھے ان دنوں بھی رات کو کہیں بھی کوئی شور ہوتا تو میری آنکھ کھل جاتی اور میرے دل میں ایک ہیجان برپا ہو جاتا تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہر ادیب کے اہل و عیال کو اس کی ادبی عظمت کے لیے کیا ایسی ہی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ منٹو ماموں کو اپنی ان تمام خامیوں کا خود بھی علم ہے۔ ایک بار اس کا انہوں نے ایک عذر بھی پیش کیا اور ممکن ہے ان کی صفائی میں کچھ اور لوگ بھی یہی کہیں۔ ان کا عذر یہ تھا کہ کہانیاں لکھنے کے لیے انہیں متعدد تجربوں سے گزرنا ہوتا ہے، خواہ وہ جتنے بھی ناخوشگوار اور اذیت رساں ہوں۔ ممکن ہے ایک حد تک ان کی یہ بات درست بھی ہو، لیکن نصف درجن سے زیادہ ایسی کہانیاں پیش نہیں کر سکتے جو انہوں نے نشے میں لکھی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ہوش میں رہ کر لکھ سکتے ہیں۔ میری نظر میں ان کی بعض ایسی کہانیاں ہیں جو انہوں نے اپنی بے خودی کے دور میں لکھی ہیں، لیکن ان کا معیار اتنا پست ہے کہ وہ انہیں اپنی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آخر وہ پھر کیوں شراب پیتے ہیں؟ یہ سوال اگر خود انہی سے کر دیا جائے تو وہ آپ سے اس پر بڑے تپاک اور خلوص کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔
ممکن ہے اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جد و جہد میں آپ سے مدد کی درخواست کریں۔ اپنی تحلیل نفسی کے لیے اپنے آپ کو بڑی خوشی سے پیش کر دیں گے۔ ان کے جن دوستوں کو ان کی شراب نوشی کے اسباب معلوم کرنے اور اس کا علاج تجویز کرنے کا شوق ہوتا ہے، انہیں وہ اپنے متعلق تمام معلومات فراہم کر دیں گے۔ وہ ان کے اخذ کیے ہوئے نتائج سے مکمل اتفاق رائے کر کے ان کے دل میں جھوٹی امیدیں پیدا کر دیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ان میں یہ غلط فہمی پیدا کر دیں گے کہ ان سے پہلے کسی نے ان کے معاملے پر اس باقاعدگی اور ہمدردی کے ساتھ غور ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک طرف وہ اپنی تحلیل نفسی کے لیے اپنے دوست کی حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں گے اور ذرا دیر کے بعد میں ابھی حاضر ہوا کہہ کر غسل خانے میں چھپی ہوئی بوتل سے چند گھونٹ بھی پیتے رہیں گے۔ کبھی نہ ٹوٹنے والی توبہ کے ہر وعدے کے ساتھ ان کے پائے استقلال کی لغزش بھی بڑھتی جائے گی، اور اپنے دوست کے جانے کے بعد اس کی باتوں کے بعد وہ اسی طرح دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں جس طرح امرتسر میں تاج محل کے متعلق افواہ اڑانے کے بعد مسرور ہوتے تھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، منٹو ماموں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار شراب ترک کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کی حالت روز بروز ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ ان کی بیوی نے ان سے میری اس تجویز کا ذکر کیا کہ انہیں دماغی امراض کے اسپتال کے شرابیوں کے وارڈ میں داخل کر کے ان کا علاج کرایا جائے۔ دوسرے روز یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میں ان کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں اندر گیا تو وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر رکھا تھا تاکہ میں یہ نہ دیکھ سکوں کہ ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوں، مہربانی کر کے اس کا انتظام کر دو۔ میں نے دوسرے ہی روز ڈاکٹر سے مشورے کا وقت مقرر کرا لیا، لیکن ہسپتال جانے کا وقت آیا تو وہ گھر سے غائب تھے اور کئی گھنٹوں تک واپس نہ آئے۔ لیکن ان کی عدم موجودگی کا مطلب اس کے بجائے کچھ اور تھا کہ وہ عین وقت پر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا تھا کہ ہسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کی فیس 32 روپے ہے اور اس وقت وہ اسی کا انتظام کرنے گئے تھے۔ مجھے ان کی خوشحالی کا وہ زمانہ یاد آ گیا جب بمبئی میں ان کا دلچسپ مشغلہ ہی یہی تھا کہ وہ اس ڈاکٹر سے مشورہ لیں جس کی فیس سب سے زیادہ یعنی 64 روپے تھی۔ ایک بار وہ ایک ایسے ہی ڈاکٹر کے پاس اپنے ایک نوکر کو لے کر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کے لیے یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ اس کے مریض عموماً لکھپتی ہوتے تھے جو اپنے غریب اعزاء کو بھی اس کے پاس نہیں بھیجتے تھے۔ ڈاکٹر نے منٹو ماموں کے نوکر کو دیکھنے کی فیس آدھی یعنی صرف 32 روپے لی، لیکن اس بار انہی 32 روپے کی حیثیت اتنی بڑی رقم کی ہو گئی تھی کہ منٹو کے پاس خود اپنے علاج کے لیے موجود نہ تھی۔ ان دنوں ان کے دل میں اتنا ربط باقی تھا کہ کس سے انہیں قرض لینا چاہیے کس سے نہیں۔ بالآخر وہ کہیں سے روپے لے ہی آئے اور انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ ہسپتال میں ان کے ابتدائی چند روز بڑی مصیبت سے گزرے۔ اس کے باوجود وہ 6 ہفتے تک وہیں رہے۔ انہیں مکمل صحت ہو چکی تھی اور 8 مہینے تک انہوں نے شراب کو چھوا بھی نہیں۔ اس دوران میں قریب ہر مہینے وہ ایک کتاب مکمل کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ ایک ہی روز میں ایک کہانی لکھ لیتے، لیکن اس کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس بار رد عمل اتنا شدید تھا کہ وہ ہر وقت مدہوش رہنے لگے۔ ان کا لکھنا پڑھنا پھر بند ہو گیا اور آمدنی کے تمام راستے مسدود ہو گئے۔ منٹو ماموں نے اب ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا جس پر ان کے خاندان کو ان کی شراب نوشی سے بھی زیادہ دکھ پہنچا۔ انہوں نے اندھا دھند قرض لینا شروع کر دیا۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس سے اور کتنا قرض مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے عزیزوں، دوستوں، ہمسایوں بلکہ اجنبیوں تک کو نہیں چھوڑا۔ ان کے جو مداح ان سے اظہار عقیدت کے لیے آتے تھے ان سے بھی قرض لینے سے انہوں نے گریز نہیں کیا۔ اوائل سن 52 سے اگست سن 53 تک شاید ہی کوئی ایسا وقت گزرا ہو جب وہ نشے میں نہ رہے ہوں، اور اسی کے بعد انہیں جگر کے مہلک عارضے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ایک بار ہم نے انہیں زبردستی دماغی امراض کے اسپتال میں بھی داخل کرا دیا، لیکن وہ کسی طرح علاج کرانے پر آمادہ نہیں ہوئے اور انہیں مجبوراً گھر واپس لانا پڑا، کیونکہ اسپتال کے قاعدے کے مطابق وہاں کسی صحیح الدماغ آدمی کا علاج اس کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد منٹو ماموں اپنے خاندان والوں سے بہت کبیدہ خاطر ہو گئے، لیکن یہ ایسا زمانہ تھا کہ انہیں خود بھی ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دن مجھے بھیانک خواب کی طرح آج تک بخوبی یاد ہیں۔ ان کی سب سے بڑی لڑکی سخت بیمار ہوئی اور یہ دیکھ کر میرے دل پر دھکا سا لگا کہ ان پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔
ان کی شراب نوشی اپنے انتہائی عروج پر تھی۔ انہیں دعویٰ ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے بے انتہا محبت ہے اور اس کا وہ طرح طرح سے ثبوت بھی دیتے رہتے ہیں۔ مثلاً یوم پاکستان کے موقع پر ہمیشہ انتہائی سرگرمی کا ثبوت دیتے ہیں۔ دوسرے دانشوروں کی طرح وہ اپنے حب وطن کو جھنڈا بنا کر اسے اپنے گھر پر لہراتے تو نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ضرور ایسا کریں۔ 14 اگست کو وہ ہمیشہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ جھنڈیاں اور آرائش کا سامان خریدتے ہیں اور اپنے فلیٹ کو چھوٹی چھوٹی بہت سی جھنڈیوں سے سجا کر دلہن بنا دیتے ہیں۔ پچھلی بار ان کی ایک لڑکی بیمار ہوئی تو اس کی تیمارداری اور خبرگیری خود انہی نے کی اور اس سے اپنی ایک کتاب معاون کی۔ ان کی سب سے بڑی لڑکی کو ٹائیفائیڈ ہو گیا تو انہیں اس کا مبہم سا احساس ضرور رہا ہوگا کہ گھر میں روپیے کی کمی ہے اور علاج کافی مہنگا ہوگا۔ انہوں نے اس کے لیے کسی سے قرض لیا، لیکن وہ انتہائی ضروری دواؤں کے بجائے وسکی کی بوتل لے کر گھر پہنچے۔ ان کی زندگی میں شراب کی یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ وہ اپنے اس فعل پر نادم ضرور ہوئے ہوں گے اور دل ہی دل میں اپنے اوپر لعنت ملامت بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بچی سے اظہار محبت کر کے تلافی مافات کی کوشش بھی کی۔ اپنی بیوی کے احتجاج کے باوجود وہ اس کے بستر پر گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح بیٹھے رہے۔ ان کے لمبے لمبے بال ان کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بچی کو گود میں لے کر انہوں نے اسے چمکارنے اور پیار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان کی بیوی نے انہیں گھسیٹ کر بستر سے ہٹا دیا، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنے پیدری حقوق کو استعمال کرنے کا تہیہ کر چکے تھے، چاہے اس کے لیے تشدد سے بھی کام لینا پڑے۔ لیکن قبل اس کے کہ نوبت یہاں تک آتی، میری بیوی جو اس وقت وہیں موجود تھیں غصے میں ان پر برس پڑیں۔ انہیں زندگی میں غالباً پہلی بار غصہ آیا تھا اور اس سے منٹو ماموں کو سخت دھکا لگا۔ وہ فوراً اپنے ہوش میں آ گئے اور چپ چاپ سر جھکائے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دوسرے روز وہ سو کر اٹھے تو انتہائی نحیف و نزار نظر آ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے شراب ترک کر دی تھی۔ شادمانی کا دور منٹو کے گھر میں لوٹ آیا تھا۔ ہر شخص خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا، کیونکہ سب کو امید تھی کہ ان کی توبہ اب کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ ان کے سرہانے کی میز پر وٹامن کی گولیاں اور ٹونک کی شیشیاں دوبارہ نظر آنے لگیں۔ منٹو کی زندگی میں پھر ایک نیا دور شروع ہوا۔ گھر کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی مرمت شروع ہو گئی۔ ٹوٹی ہوئی کرسیاں بنوائی جانے لگیں۔ وہ اپنے دلچسپ مشغلے یعنی پرانی بوتلوں، پرانی اخباروں کی فروخت میں مصروف ہو گئے۔ کبھی وہ بچوں کے لیے جھولا بناتے نظر آتے، کبھی ان کی چڑیوں کے پنجرے ٹھیک کرنے میں مصروف ہوتے۔ مکان کے مختلف حصوں اور گھروں کی چیزوں کی مرمت کے لیے معمار اور بڑھئی تلاش کرتے پھرتے۔ سگریٹ کے خالی ڈبوں سے بچوں کے لیے صوفہ سیٹ بنانے لگے اور تمام گھریلو اور خاندانی معاملات میں گہری دلچسپی لینے لگے۔ گھر میں کسی مسئلے مثلاً تعلیم نسواں یا مخلوط جلسوں کے جواز پر کبھی بحث چھڑ جاتی ہے تو منٹو ماموں اپنے آپ کو ہمیشہ قدامت پسند بلکہ رجت پرست ظاہر کرتے ہیں۔ ان امور پر وہ اظہار خیال کرتے ہیں تو مجھے ان کا ایک کردار یاد آ جاتا ہے جو 10 سال سے ان کے ذہن میں ہے، لیکن جو ابھی تک ان کی کسی کہانی کا ہیرو نہیں بن سکا۔ یہ کردار ایک غنڈے کا ہے جس سے شہر کا ہر شخص کانپتا ہے، جس کا قتل، ڈاکے، اغوا اور لوٹ مار کی ہر واردات میں ہاتھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ خود اپنے محلے میں پہنچتا ہے تو اس کی تمام اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ چلتا ہے تو اس کی نظریں ہمیشہ زمین پر ہوتی ہیں۔ بچے آ کر ہمیشہ اس سے چمٹ جاتے ہیں اور جب وہ اسے اپنے کھیل میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں تو ان کی خواہش کبھی مسترد نہیں کرتا۔ محلے کے بڑے بوڑھے کسی بات کے لیے اشارہ بھی کر دیں تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بلکہ اس کے کان میں اگر بھنک بھی پڑ جائے کہ کوئی شخص محلے کی کسی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا بھی دیا ہے تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ منٹو کے گھر میں مسرت و شادمانی کا دور ہمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ ان کے جسم و جان میں توانائی جیسے ہی عود کر آتی ہے اور ان کے خاندان والوں کے دل میں یہ امید پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ توانائی توبہ کو دوام بخشنے پر صرف کی جائے تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ غرق مے ناب کر دیتے ہیں۔ ان کی توبہ کے ٹوٹنے کے ذمہ دار عموماً ان کے ہمنشین ہوتے ہیں۔ میں نے یہاں دوست کا لفظ عمدن استعمال نہیں کیا کیونکہ ان کے دوستوں اور انہیں دوستی کا فریب دینے والوں میں بڑا فرق ہے۔ ان کے دوست ان سے ہمیشہ دور ہی دور رہتے ہیں کیونکہ شراب نوشی کو وہ پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے اور ان کے دوسرے معاملات میں بھی آزادی سے اظہار خیال میں اور بے کم و کاست اپنے دل کی بات کہہ دینے میں۔ لیکن منٹو ایسے لوگوں کی رفاقت کو ترجیح دیتے ہیں جو وقتاً فوقتاً انہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ادیب ہیں اور ان کی شخصیت اتنی عظیم ہے
کہ وہ جگر کے مہلک امراض سے بھی متاثر نہیں ہو سکے۔ ان نام نہاد دوستوں نے انہیں کافی خراب کیا ہے۔ وہ ہر وقت منٹو کے گرد جمع رہتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے تو وہ آسانی سے انہیں دھتکار دیتے یا ان کی توہین کر دیتے۔ اگر وہ ان سے کرسی پر کھڑے ہو جانے کو بھی کہیں تو وہ اس کے لیے کسی پسو پیش کے بغیر تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہندوستان کا دورہ کر کے واپس آئی تو بعض کھلاڑی، جن میں وقار حسین اور محمود حسین بھی شامل تھے، مجھے ملنے کے لیے آئے۔ منٹو ماموں کو نہ جانے کیسے اس کی اطلاع مل گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنا حال ایسا بنا رکھا تھا کہ وہ میرے فلیٹ میں نہیں آتے تھے، لیکن کرکٹ کے کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ تعارف کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئے اور کرکٹ کے کھلاڑی اپنے دورے کے تاثرات بیان کرنے لگے، لیکن منٹو ماموں کب تک خاموش بیٹھتے؟ وہ آگے کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہی کے برابر کرکٹ کے کھلاڑیوں کی کرسیاں تھیں۔ وہ مشکل سے 5 منٹ بیٹھے ہوں گے کہ اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے وسط میں قالین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے محمود حسین کو بات کرتے کرتے روک دیا۔ ان کا جملہ بھی پورا نہ ہونے پایا تھا کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، مجھے معلوم ہے تمام تیز بالرز فراڈ ہوتے ہیں۔ اچھا بتاؤ تو تم گیند کو کس طرح بمپ کرتے ہو؟ وقار حسین کو بھی منٹو ماموں سے بتانا پڑا کہ وہ اپنے فراڈ اسٹروک کس طرح لگاتے ہیں۔ اس کے بعد منٹو ماموں نے کسی اور کو نہیں بولنے دیا اور بہت سے لوگ جو ہندوستان کے دورے کا حال خود پاکستان کے کھلاڑیوں سے سننا چاہتے تھے، پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ ہر محفل میں تمام نظروں اور ہر شخص کی توجہ کا مرکز بننے کی خواہش ان کے دل میں غالباً اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ گزشتہ چند سال میں ان کے گھر، ان کے اعزاء اور ان کے دوستوں میں ان کا وقار بہت گر گیا ہے۔ اس سے انہیں جتنا صدمہ پہنچا ہے، اس کا اپنی زبان سے اعتراف تو وہ شاید کبھی نہ کریں۔ وہ محبت و اخلاص کے بھوکے ہیں اور جب وہ اس سے محروم رہتے ہیں تو دوسروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کی کوشش خود ہی کرنے لگتے ہیں۔ اسے حقیقی جذبات کا نعم البدل تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن مکمل نظر اندازی سے پھر بھی بہتر ہے۔ منٹو نے اپنے اعزاء اور سچے دوستوں سے اپنی زندگی کے پرمسرت دور میں بے لوث اور بے دریغ محبت کی تھی۔ ان کے اقربا اور احباب کے دل آج بھی ان کے لیے اسی محبت و اخلاص سے معمور ہیں، لیکن وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس کا اظہار جس شخص سے کریں وہ بہروپیے کے بجائے ایک حقیقی انسان ہو۔ لیکن منٹو ماموں کا ان سے یہ مطالبہ معلوم ہوتا ہے کہ سعادت حسن سے محبت کرو لیکن منٹو کو بھول جاؤ اور درگزر کرو۔ یہ مطالبہ بالکل ہی ناقابل قبول نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ سعادت حسن کی نکیل ہمیشہ منٹو کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ منٹو ماموں کو اس حقیقت کا خود بھی علم ہے کہ ان کی خود ساختہ شخصیت کی 2 شاخیں ہیں۔ اس کا علم مجھے جن حالات میں ہوا وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ بمبئی میں ایک بار اشوک کمار اور ساوک واچا نے مجھے دعوت دی کہ میں ایک کہانی کے متعلق اپنی رائے ظاہر کروں۔ کہانی بڑی مؤثر اور عمدہ تھی، لیکن ہیرو ہونے کے باوجود اشوک کمار کو جو کردار دیا گیا تھا اس سے زیادہ آب و تاب ایک ظالم انسان کی شخصیت میں تھی۔ میں نے بار بار زور دیا کہ دوسرے کردار کی اہمیت کم کر دی جائے، لیکن منٹو ماموں کسی کام سے اٹھ کر ذرا دیر کے لیے باہر گئے تو اشوک کمار نے مجھ سے سرگوشی کے انداز میں کہا، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں دوسرا کردار منٹو نے خود اپنے لیے رکھا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ میں اسی صفائی اور درستی سے گفتگو کر رہا تھا جو اس خاکے میں ملتی ہے۔ اسے لکھتے وقت منٹو ماموں نے اس کا ایک ایک حرف پڑھا ہے، لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے۔ اس تبادلہ خیال کے دوران میں بھی منٹو ماموں نے تسلیم کر لیا کہ پردہ سیمی پر وہ خود اس کردار کو پیش کریں گے، کیونکہ اس آئینے میں انہوں نے خود اپنی شکل پیش کی تھی۔ کہانی میں اس کردار کا انجام یہ دکھایا گیا تھا کہ اسے خود اسی کی ماں نے ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ منٹو کی شخصیت کے خطرناک رجحانات خود اس کے خالق یعنی سعادت حسن کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے ان کے بعض مداحوں کو اندیشہ ہو کہ منٹو کے ختم ہو جانے کے بعد ان کی ادبی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ اس طرح ان کا کینوس اور زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنا ذریعہ معاش بدل بھی دیں تو ان کے گھر والوں خصوصاً ان کی بیوی کو مطلق افسوس نہ ہوگا، بلکہ جہاں تک ان کی بیوی کا تعلق ہے منٹو ماموں افسانہ نگاری کے بجائے بزازی شروع کر دیں تو انہیں اس کا چندہ غم نہ ہوگا۔ ادب نوازی کے دعوے دار اور عوام کے خیالات و آرا کو حقارت سے دیکھنے والے ممکن ہے اس قول پر ادب کی بے حرمتی کا فتویٰ صادر کر دیں، لیکن میری ہمدردیاں خاندان کے ساتھ ہیں۔
ادب سے محظوظ ہونا اور پیٹ بھرنے کے لیے ادب کی تخلیق کرنا دو علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں۔ یہ امتیاز ایسے ملک میں خاص طور پر باقی رکھنا ہوگا جہاں منٹو ایسے مصنف کو، جس کی کتابیں سب سے زیادہ بکتی ہیں، ایک کہانی کے 50 روپے بھی مشکل سے ملتے ہیں۔ اس زمانے کے تمام اردو ادیبوں کے مقابلے میں منٹو مامو کو اپنی تصانیف سے سب سے زیادہ آمدنی ہوئی ہے۔ ان کا شمار ان چند ادیبوں میں ہے جن کا واحد ذریعہ معاش ان کی تصنیف و تالیف ہے۔ منٹو مامو کی ادبی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ اپنے فنی محاسن کے علاوہ اعلیٰ درجے کے سیلز مین بھی ہیں۔ یہ دونوں کام انتہائی کٹھن ہیں۔ ان کا بار ان کے ذہن پر نہیں پڑتا، بلکہ یہ ان کی قوت حیات بھی سلب کرتے جا رہے ہیں، اور اس نے ایک ایسا چکر پیدا کر دیا ہے جس میں ایک برائی سے دوسری برائی پیدا ہوتی ہے، اور ہر برائی میں پہلے سے زیادہ شدت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے بڑے شاہ خرچ واقع ہوئے ہیں۔ انہیں کہا جاتا انہیں کہیں جانا ہو اور بس سے وہ منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ سکتے ہوں، تب بھی وہ ٹیکسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بازار جاتے ہیں تو بہترین چیز خریدتے ہیں، چاہے وہ کپڑے ہوں یا قلم، کاغذ ہو یا سگریٹ، جوتے ہوں یا ٹائی۔ وہ ہمیشہ اعلیٰ درجوں میں سفر کرتے ہیں اور بہترین ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں۔ فلم کمپنیاں جب تک ان کی فلمی کہانیاں اور مکالموں کے لیے معقول رقم دیتی رہیں، ان کی فضول خرچیوں میں بھی کوئی مذائقہ نہیں تھا، لیکن فلمی صنعت میں کساد بازاری اور پاکستان میں توتن نے صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ زیادہ کمانے کے لیے انہیں زیادہ لکھنا پڑتا، اور ان کا خیال تھا کہ زیادہ لکھنے کے لیے انہیں اس ٹونک کو بھی زیادہ استعمال کرنا چاہیے جسے انہوں نے خود اپنے لیے تجویز کیا ہے۔ وہ جتنی زیادہ شراب پیتے ہیں اتنا ہی کم لکھتے ہیں، وہ جتنا کم لکھتے ہیں انہیں اتنا ہی زیادہ تفکرات گھیر لیتے ہیں، اور جتنے تفکرات زیادہ ہوتے ہیں انہیں بھلانے کے لیے وہ اتنی ہی زیادہ شراب پیتے ہیں۔ یہ ہے اس گرداب کا ایک ہلکا سا خاکہ جس میں منٹو مامو اب اپنے آپ کو پھنسا ہوا پاتے ہیں، اور جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ سخت جد و جہد کر رہے ہیں۔ مسرتوں نے ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ اب ان کی اس انداز سے مدح و ستائش بھی نہیں کی جاتی جیسی آگ پر چلنے کے بعد کی گئی تھی، بلکہ اب تو وہ اپنے پیروں کو چھوتے ہیں تو اس میں انہیں آبلے بھی نظر آتے ہیں، لیکن اب وہ اپنی جسمانی اور روحانی بقا کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں۔ ان کے نادان دوست اس گرداب میں شراب کی کوئی بوتل پھینک دیتے ہیں تو لہریں اس زور سے اٹھنے لگتی ہیں کہ یہ ڈر لگتا ہے کہ ان کی جد و جہد ناکام ہو جائے گی، لیکن پار اترنے کی موجودہ کوشش میں نسبتاً زیادہ ثابت قدمی اور استقامت ہے۔ ان کی آخری اور ہسپتال کی قریب قریب مہلک کشمکش سے زیادہ پائیدار ہے۔ اپنے اہل و عیال کا اعتماد دوبارہ حاصل کرنے، اسلام متناہی چکر کو توڑ کر اس سے نکل آنے، اور شاید اپنے کیٹوں کو زیادہ نیک ساعت میں داخل ہونے پر مجبور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اوپر بعض بندشیں لگائی ہیں۔ انہوں نے اپنی پرانی، موجودہ اور مستقبل کی تصانیف کے جملہ حقوق اپنے ہاتھ سے منتقل کر دیے ہیں۔ تمام اکاؤنٹ اب ان کی بیوی کے نام ہیں، جن کے دستخط کے بغیر وہ کسی پبلشر سے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لے سکتے، لیکن ان کی بیوی نے ان کی ادبی زندگی کو اب بھی دل سے قبول نہیں کیا۔ منٹو مامو کی کامیابی اور رسوائی کے لیے انہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ منٹو مامو نے اگر ادب کی راہ میں مصیبتیں جھیلی ہیں تو ان کی شریک حیات نے کچھ زیادہ ہی دکھ بھرے ہیں۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ میں بھی ادیب کا سانگ بھرتا ہوں اور کچھ لکھنے بھی لگا ہوں، تو انہوں نے میری بیوی سے، جو ان کی سب سے چھوٹی بہن بھی ہیں، کہا خدا کرے یہ خبر غلط ہو، دعا کرو وہ کبھی مصنف نہ بنے، ورنہ تمہیں بھی عمر بھر پچھتانا پڑے گا۔ جب ان کے اس قول کا مجھے علم ہوا تو میں نے اس پر حیرت و استعجاب کا بالکل اظہار نہیں کیا۔